صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون. الذین وہ لوگ، یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی رب العالمین کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو اہم ترین چیزوں کا تذکرہ فرمایا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مشکل کی کوئی گھڑی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غمگینی ہو، کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو فوراً صبر کرو، صبر کے ساتھ اپنے اللہ سے مدد طلب کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن صبر کرنے والے اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اگرچہ بظاہر تو یہ ایک مشکل معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اس کا بڑا اجر و ثواب رکھا. قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے صابرین اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور دوسرا فرمایا والصلاۃ، اور نماز کے فریضے کی پابندی کرو. مشکل کی کسی گھڑی کے اندر 2 رکعت ادا کر کے اپنے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. الذین یظنون، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ یقین بھی رکھو، تمہیں تیقن ہونا چاہیے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک وقت مقررہ کے بعد، ایک متعین مدت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے ضرور جا ملنا ہے. یہاں ظن بمعنی یقین ہے، اور صرف اس آیت مبارکہ کے اندر ہی نہیں بلکہ کئی اور مقامات پر اللہ نے اس ظن کو یقین کے معنی کے اندر استعمال فرمایا. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. جب بندے کی پنڈلیاں سیدھی کر دی جاتی ہیں، پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں سیدھی ہو جاتی ہے، وظن انہ الفراق، اب اسے پورا یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب میں اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں، دنیا کو خیر آباد کہنے والا ہوں. یہ سکرات الموت کی بات ہے نا. تو یہاں پر بھی ظن بمعنی یقین ہے، اور حدیث قدسی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جس طرح کا یقین رکھتا ہے، تیقن عقیدہ رکھتا ہے، میں اسی طرح اس کی مدد کرتا ہوں. اگر کوئی اپنے اللہ سے پر امید رہتا ہے، اللہ اس کی امید کو کبھی بھی تباہ و برباد نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی ظن بمعنی یقین، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور ساتھ ساتھ یہ لوگ پورا تیقن اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے اللہ سے ملنا ہی ملنا ہے. یہ جو ملاقات کا دن ہے، اس کے بارے میں صحابہ اکثر پریشان رہتے تھے، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے متی تقوم الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ارشاد فرمائیے قیامت کب رونما ہوگی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے جب پوچھا، صحابی نے پوچھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟
اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعہ، جب معاملات جو ہے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے اس وقت آپ قیامت کا انتظار کریں۔ ایک اور شخص نے پوچھا اللہ کے حبیب قیامت کب رونما ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ، جب بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، کیونکہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دو رستے ہیں، یا جنت کا رستہ ہے یا جہنم کا رستہ ہے۔ اگر جنت کا رستہ ہے تو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور اگر جہنمی ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا کر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ایک تیسرے شخص صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب قیامت کب رونما ہوگی؟ آپ علیہ السلام فرمایا ماذا اعددت لها، یہ تو پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب ہوگی، اللہ سے کب ملاقات ہوگی، بتا تیاری کیا کی ہے؟ یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے، بڑا مشکل سفر ہے، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ دنیا کے ہر سفر سے انسان واپس لوٹ جاتا ہے، لیکن اس سفر پہ گیا ہوا شخص جو ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ اس کی تیاری کتنی کی ہے؟ آج تیاری کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شخص ہے اسے پورا یقین اور تیقن ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا کو خیر آباد کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا ہے، لیکن تیاری کیا کی ہے؟ مشکل مرحلہ تو اس کی تیاری کا ہے۔ آپ دن میں کئی جنازے دیکھتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اور آج تو ہمارا یہ آنا جانا ایک رسم ہے، رواج ہے، ایک عادت بن چکا ہے۔ بڑے کم لوگ ایسے ہوں گے جو اجر و ثواب کی خاطر وہاں جاتے ہوں گے، آخرت کی تیاری کے لیے وہاں جاتے ہوں گے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبرستان جایا کرو فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہاں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار پڑے ہیں، بڑی بڑی دولتوں والے یہاں پڑے ہیں، آج کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ہم نے بھی اسی طرح یہاں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جب یہ تیقن ہے، یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہی ملنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اپنے رب سے ملنے کے ہر وقت درپے رہتا ہے، ہر وقت شوق رکھتا ہے کہ میں کب اپنے اللہ سے ملوں گا، میرا اللہ بھی اسی طرح شوق رکھتا ہے یہ بندہ میرا کب میرے پاس آئے گا۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر جو ہے اسے دھتکارتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، یہ بدبخت کہاں آ گیا۔ اور اگر خوش نصیب ہے جنت اس کے استقبال کے لیے، قبر اس کے استقبال کے لیے ہر وقت درپے رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے یہ بندہ کب آئے گا، بندے کب تو آئے گا میرے پاس، میں تمہاری میزبانی کروں گی۔ اگر ہم یہ یقین اور تیقن رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہم میں سے ہر ایک نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، فوت ہو جانا ہے۔ خوش نصیب وہی شخص ہوگا، کامیاب ترین وہی شخص ہوگا جسے اللہ جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آئیے اس عظیم مقام کے لیے مجھے اور آپ کو دن رات محنت کرنی ہے، دن رات کوشش کرنی ہے۔ جس دنیا کے دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو بے وفائی کا سامان ہے۔ اس نے اگر ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ وفا کی ہوتی تو ہم آج یہ امید رکھتے کہ ہمارے ساتھ بھی وفا کرے گی۔ اگر پہلوں کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ یہ کیسے وفا رکھے گی؟ آئیے بے وفا چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس وفادار چیز کے پیچھے کیوں نہیں لگتے؟ والباقیات الصالحات
آج کوئی نیک عمل کریں گے، نیک عمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گے، یہ باقیات ہیں، یہ صالحات ہیں، یہ قائم رہیں گے سلسلے، اس کی پینشن آپ کو وہاں ملتی رہے گی۔ آج دنیا میں اگر کسی شخص نے کسی بڑے انسان سے ملاقات کرنی ہو تو جب تک ملاقات نہیں ہوتی وہ پھولے نہیں سماتا، وہ سمجھتا ہے آج میں نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، فلاں سے، کتنا خوش و خرم ہوتا ہے۔ اور جس انسان نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہو، اگر وہ نیک صالح ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اگر وہ نیک صالح نہیں ہے، بدنصیب انسان ہے تو پریشان رہتا ہے۔ الذین یظنون، اس لیے ہمیں یقین ہے، وہ لوگ بھی یقین رکھتے تھے، انہم ملاقو ربہم، اگر تمہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہی ملنا ہے، ایک نہ ایک دن ملاقات ہونی ہے، اور بڑے سخت دن ملاقات ہونی ہے، وہ کوئی آسان دن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی، ہر امت، اور جا کر کیا کہے گی؟ آج کے دن ہمارے لیے سفارش کرو، ہمارے لیے سفارش کرو۔ ہر پیغمبر جو ہے وہ معذرت کرے گا، اور کیا کہے گا؟ ان اللہ قد غضب غضبا شدیدا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج کے دن سفارش کے لیے ہمارے پاس نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا رب جو ہے آج کے دن نہایت غصے میں ہے۔ اتنا غصہ نہ کبھی پہلے ہمارے رب کو آیا تھا، نہ کبھی بعد میں آئے گا۔ اس دردناک دن کے اندر، اس پریشان کن حالات کے اندر میری اور آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے، اور زندگی کی پائی پائی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ بڑی مشکل عدالت ہے، بڑی کٹھن عدالت ہے، بڑی انصاف پہ مبنی عدالت ہے۔ دنیا کی ہر عدالت سے نا انصافی کی توقع اور امید رکھی جا سکتی ہے، پر کائنات کے اندر یہ واحد عدالت ہے جس سے کبھی ظلم کی امید نہیں رکھی جا سکتی، کبھی نا انصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک بڑا ظلم تو بہت دور کی بات ہے، نا انصافی تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ گٹھلی کے اوپر جو دھاگا باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس برابر بھی جو ہے وہ اللہ کی عدالت کے اندر نا انصافی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس انصاف والی عدالت کے اندر تو ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ دنیا کی کسی عدالت میں سفارش چل جاتی ہے، کہیں پیسہ چل جاتا ہے، کہیں کوئی سورس چل جاتا ہے، لیکن یہ تو وہ عدالت ہے نہ کہیں پیسہ جہاں چل سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے، اور نہ کسی کا روب اور دبدبہ جہاں چل سکتا ہے، یہاں تو ہمارے اعمال نے کام آنا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں، نیکیاں کی ہوں گی، قیامت کے دن پچھتاوا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسان سے آسان اعمال بتائے ہیں، یہ چھوٹا عمل کرو گے اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے، یہ عمل کرو گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ ان اعمال کا علم کیسے ہوگا؟ کتاب و سنت کی نصوص کا علم ہوگا تو تب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، مفہوم پڑھیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے، احادیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو دنیا میں بھی اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیابی نصیب فرمائے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔